معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 58، اپنی نگاہ کو ہستی باری تعالیٰ پر مرتکز کر۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، اپنی ظاہری اور باطنی آنکھوں کو غیر اللہ سے ہٹا کر صرف ہستی باری تعالیٰ پر مرتکز کر دے۔ مخلوقات کو نہ دیکھ بلکہ خالق و پروردگار کو دیکھ، اور اگر مخلوقات کا مشاہدہ کرنا بھی ہے تو تیری نظر کا منتہا اس مخلوقات کا خالق و ثانی ہونا چاہیے، تاکہ اس کی عظمت اور صنعت کا عرفان حاصل کر سکے اور اس کی توحید کو سمجھے۔ اس طرح میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ اس کائنات کی جسامت یعنی سمتوں میں بھی نہ دیکھ، بلکہ اس غیر فانی اور ابدی مستی کا مشاہدہ کر جو زمان و مکان اور حیات کی قیود سے بالکل آزاد و بالاتر ہے۔ پس جب تک تیری نظر محض مخلوقات میں الجھی رہے گی، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اسرار منکشف نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا تو ایک جہد توحید کی خاطر دیگر تمام جہتوں سے روگردانی اختیار کر۔ اس وقت تیری چشم قلب پر اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کی جہت کھل جائے گی، اور تو ازلی و ابدی حقائق کو نور ایمان کی روشنی سے اپنے سامنے واضح پائے گا۔ پھر تیرے باطن سے نور توحید تیرے ظاہر پر بھی پرتو فگن ہوگا، اور تیرے اعضاء و جوارح سے کرامات کا ظہور ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر ایک دفعہ نگاہ و توجہ کو مرتکز کر دینے کے بعد اگر تو پھر غیر اللہ اور مخلوقات کو اپنی نگاہ و توجہ کا مرکز بنائے گا تو شرک کا مرتکب ہوگا۔ تیری چشم قلب پر حجاب پڑنے لگیں گے، جس کے نتیجہ میں تو قبض کی کیفیت میں مبتلا ہوگا۔ یعقوبیت ہوگی شرک کی اور غیر اللہ میں مشغولیت و منہمک ہونے کی۔ پھر جب تو اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا جانتے ہوئے اپنے عشق و توجہ کا مرکز اسی کو قرار دے گا، اس کے فضل و کرم پر نظر رکھے گا اور اپنی امیدیں اور توقعات اسی سے وابستہ کرے گا، اور اپنے آپ کو اللہ کے ماں سوا سے بیگانہ و ناآشنا بنا لے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے سے نزدیک تر کرے گا اور تجھے مقام صدق میں جگہ دے گا۔ پھر وہی اپنی گوناگون نعمتیں تجھ پر وسیع و بسیط کر دے گا، ہر مشکل میں تیری امداد و اعانت فرمائے گا اور ہمیشہ تیرا حافظ و ناصر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنی نگاہ و توجہ کو مرتکز کرنے کے بعد تو فانی غیر اللہ اور باقی بھی اللہ ہو جائے گا، جو مومن کی حیات طیبہ کا انتہائی مقصود ہے۔